الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس محفل کے میزبان اور محترم مولانا عارف حسین صاحب سعیدی اشرفی اور عزیز محترم مولانا محمد نواز صاحب سعیدی چشتی اور اللہ کے فضل و کرم سے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں. میرے مہربانوں کا فرما موجود ہے. ثنا خانان مصطفیٰ کی جلوگری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس مبارک اور نورانی رحمت حاصل فرمائے. الحمدللہ آپ نے بہت ہی شاندار اور جاندار خطابات سنے ہیں. ذوق کی تسکین بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے, اپنا رنگ ہے, اپنا طریقہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کی اقرار و اظہار کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. میرے ذہن میں ایک خواہش تھی, کثرت تھی, سوال تھا کہ ہم پڑھتے ہیں, احادیث سامنے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آپ کے بلاوے پر سورج نے الٹی چال چل دی, پتھروں نے کلمہ پڑھ دیا, جانوروں نے سجدے کر دیے, پانی آپ کی مقدس انگلیوں سے جاری ہو گیا. آپ کے اشارے پر بادل پھٹتے چلے گئے اور درخت آپ کے بلاوے پر جڑوں سمیت گھسٹتے ہوئے حاضر ہو گئے. تو because I was very logical minded, so I used to think that are these all ahadith true or just fabricated stories because of our love and aqidat for the Holy Prophet. سوال یہ تھا کہ اگر ایک آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ چاند اس ہستی کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو گیا ہے تو پھر اس نے کیسے انکار کیا ہوگا؟ نبوت کو ماننے سے اس نے انکار کیسے کیا ہوگا؟ جو لوگوں نے دیکھا ہو کہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے انسان ہو کر کلمہ پڑھنے سے منکر کیسے ہوئے ہوں گے؟ تو it was very difficult to understand for me کہ after seeing all these miracles, یہ تمام معجزے دیکھنے کے باوجود لوگوں نے آقا کریم کی نبوت و رسالت سے اور عظمت و شان سے انکار کا کیا بہانہ ڈھونڈا ہوگا؟ یہ میرے ذہن میں ایک خواہش تھی. اس کا جواب تو خیر آسانی سے مل گیا کہ اگر حدیثوں کے بارے میں کوئی سوچے کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں, فیبریکیٹڈ سٹوریز ہیں, لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کے شاخسانے ہیں, تو چلو حدیث کے بارے میں کوئی کہتے ہیں قرآن تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا کر رہا ہے, تو قرآن کیا ہے؟ اور مٹی کی مورتی میں پھونک ماری تو اسے اڑتا ہوا پرندہ بنا دیا, یہ قرآن کیا ہے؟ تو کیا اس وقت حضرت عیسیٰ نے جب یہ معجزے دکھائے تو کیا سارے لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے؟ کیا سب نے کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ بڑے سے بڑا معجزہ آدمی دیکھ لے, لیکن اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو کلمہ نصیب نہیں ہو. ابھی جو تقریریں آپ نے سنی تو جب ظاہر تقریر سنتا ہے تو آدمی کا ذہن اسی سب میں چل پڑتا ہے. تو میں انہی تقریروں سے کچھ چیزیں اخذ کر رہا تھا. دیکھیے, اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ابو جہل کا واقعہ آپ کو ابھی سنایا تقریر, اور آپ نے پہلے بھی بار سنا کہ جناب اس نے کہا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. یہ سارا واقعہ آپ نے سنا, لیکن اس کو ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن سے, ڈائمنشن سے, ایسپیکٹ سے آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے. ابو جہل کوئی عام آدمی نہیں, بڑا نامور سردار ہے, اور جو مکے عرب کے جو سردار ہیں ان میں اس کا بڑا ممتاز نام ہے, اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں, اس کی عقل و فہم اور اس کے شعور و فراست کے متعلق ہیں, فیصلے کراتے ہیں, اس کے گن گاتے ہیں, اس کے قبیلے کا وہ جناب سب سے سرکردہ شخص ہے. اب ابو جہل کھڑا ہے اور اس کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ غور کیجئے کہ ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو جب تک اس کی طرف سے ہدایت نہ ملے, ہدایت نہیں ملتی. حضرات مکرم,
لیکن سوال اپنی جگہ برقرار رہا کہ انکار کرنے والوں نے انکار کا طریقہ کیا ڈھونڈا ہوگا. How could they justify to refute the prophethood of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے انہوں نے بہانہ بنایا ہوگا, کیسے انکار کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی بڑا سیدھا سادہ سا ہے. وہ آقا کریم کے معجزے دیکھتے تھے لیکن کہتے تھے معجزہ نہیں ہے, یہ رسالت کا ثبوت نہیں ہے, یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے, یہ تو جادو ہے, یہ تو میجک ہے, جادو ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا یہ کتنی بڑی گستاخی ہے, کتنی بڑی جسارت ہے. آقا کریم کی شان و عظمت کے انکار کا کیسا عجیب سا بہانہ ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ ہمارے نبی کو رب کائنات نے وہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی منکر آپ کی شان کا انکار کرے, اس پر اعتراض کرے اور اس کا مذاق اڑائے, تو اس کا مذاق اڑانا, انکار کرنا, بہانہ بنانا, یہ بھی میرے آقا کریم کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے. وہ کیسے؟ یہی چیز دیکھ لی. اب وہ میرے آقا کریم کے معجزے دیکھ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں, یہ معجزہ نہیں ہے, نبوت کے اس کا ثبوت نہیں ہے, یہ تو جادو ہے. آپ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ ہی از اے میجیشین, ویری گریٹ, بہت ہی شاندار, بڑا عظیم جادوگر ہے, تو اس کا جادو تو چاند سورج پر بھی چلتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. ورنہ جادوگر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے تو گویا یہ ایکنالج کیا, یہ تسلیم کیا کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. یار وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ منافق ہے, وہ منکر ہے, میرے آقا کریم کے دشمن ہیں, اور آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کے لیے وہ معجزوں کے خلاف بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو جادوگر ہے. ارے جادوگر کہنا یقیناً آپ کی شان میں گستاخی ہے, لیکن جادوگر کہتے وہ گویا یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم ان کے نام کا کلمہ تو نہیں پڑھتے لیکن مانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. اب وہ منکر ہو کے, کافر ہو کے مانتے ہو اور ہم مومن ہو کے انکار کر دیں تو ایسے کلمے کا اثر کرتے ہیں. یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. اس سے پہلے ماشاءاللہ مولانا اسلم نشمندی صاحب کتاب کر رہے تھے, اس میں انہوں نے چند باتیں کی, اس سے بھی میں تھوڑا سا فیسینیٹ ہوا اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وہاں پہ غار ثور کے اندر ذکر ہو رہا تھا. حضرات مکرم اس کو بھی ایک ذرا مختلف زاویے سے ذرا دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ ہجرت کا سارا واقعہ دہراؤں تو بات بھی ہو جائے گی. آپ غار ثور میں تشریف فرما دیجیے. حضرت ابوبکر صدیق پہلے جاتے ہیں, جھاڑ پوچھ کر کے, صفائی کر کے, اور وہاں جو سانپوں کے بل ہیں وہ ان میں اپنی قمیض پھاڑ کے اور ان کے منہ بند کر کے وہ آتے ہیں, اور پھر ایک بل رہ جاتا ہے اور اس پر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دیتے ہیں. آقا کریم کو آرام کا کہتے ہیں. آقا کریم آپ کی گود میں سر رکھ کے آپ آرام فرما رہے ہیں. ذرا اس چیز کو ذرا ویژوائز کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ سانپ آپ کی ایڑی پہ ڈستا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور آقا کریم کے چہرے انور پہ گرتے ہیں جس سے آپ بیدار ہوتے ہیں. سارا واقعہ سنا ہوا ہے. میں سوچ رہا تھا اچھا میں نے ماسٹرز کیا ہے اردو میں, ذرا پوئٹک میرا ایپٹیٹیوڈ ہے, تو اس حوالے سے آئی ٹرائی ٹو ویژوائز دی سچویشن کہ یہ ذرا صورت دیکھیے. اگر کوئی کسی سے قریب ہو تو اس قرب کے لیے مختلف ایکسپریشنز ہیں. جیسے کہتے ہیں وہ میرا جگری دوست ہے, لنگوٹیا ہے, پرانا یار ہے, وہ جی ہم نوالا ہم پیارا ہے, یک جان دو کاری ہے, ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہیں. میں سوچنے لگا اس منظر کو دیکھ کے کہ اس سے زیادہ قربت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آنسو صدیق اکبر کے ہیں اور بہتے میرے آقا کریم کے رسالت کے. اس سے زیادہ اور قریب کیا کوئی کیا ہو سکتا ہے. اچھا اب سانپ نے آپ کی ایڑی پہ ڈسا ہے, آقا کریم کا سر اقدس صدیق اکبر کی جھولی میں ہے. میں نے اس سچویشن کو اس طرح ایکسپریس کیا. میں نے کہا کہ صدیق اکبر اس شان سے بیٹھے ہیں کہ موت ان کی ایڑی کے نیچے ہے اور زندگی ان کی جھولی میں ہے. موت ان کی ایڑی کے نیچے ہے اور زندگی ان کی جھولی میں ہے. اب اتنے میں وہ جو کافر ہیں وہ آپ کو چیز کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں.
اب صرف جھانک کے دیکھنا ہے اور وہ وہاں پہ ڈھونڈ لیں گے. اب ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، فٹ اسٹیپس، وہ ان کی بولنے کی آواز، وسپرنگ، ایوریتھنگ از آڈیبل دیئر ود ان دی کیو. اب وہ سن رہے ہیں تو اب صدیق اکبر جو ہیں وہ مضطرب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، اور آپ ان کو تسلی دیتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. حضرات مکرم اب وہ جب آتے ہیں تو اللہ کے حکم پر ایک اسپائڈر وہ اپنا ویب بنا دیتا ہے اس کیو کے دہانے پر، اور ایک فاختہ وہ انڈے دے دیتی ہے اس گھونسلے میں، اس نیسٹ میں جو کہ اس کے دہانے کے ساتھ ہے. اب وہ کافر آتے ہیں، عقل مند لوگ ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پر ایکٹیویٹی ہوئی ہوتی، کوئی آنا جانا ہوتا تو یہ پرندہ اتنے آرام سے اپنے انڈوں پہ نہ بیٹھا ہوتا، اور یہ جو ویب ہے یہ بھی اس طرح بنا بنا ہوتا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ جا کے وقت ضائع کرنے والی بات ہے، چلو آگے چلتے ہیں، ان کو چیز کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ذرا دیکھو وہ مکڑی کا جالا جو ہے اس نے ان کی نگاہ کو روک دیا، ورنہ وہ جھانک کے دیکھتے تو آقا کریم کو پا لیتے. اس کو میں نے اس انداز سے سمجھا کہ جس شخص کی نگاہوں سے رب کائنات اپنے محبوب کے حسن جمال کو بچانا چاہے اور ان کی نگاہوں کو وہاں تک نہ پہنچنے دینا چاہے، تو اس کی آنکھوں کے سامنے تو مکڑی کا جالا پردہ بن جاتا ہے. لباس بشریت تو بہت بڑا موٹا پردہ ہے. یعنی جو جس کی نگاہوں سے رب کائنات محفوظ رکھنا چاہے اپنے محبوب کو، اس کی نگاہوں کو تو مکڑی کا جالا، ویب، اسپائڈرز ویب، وہ روک دیتا ہے. تو جو لباس بشریت ہے یہ تو بڑا موٹا پردہ ہے. تو اگر کچھ لوگوں کی نگاہیں اس بشریت کے پردے میں الجھ کے رہ جاتی ہیں اور آقا کریم کے حسن و جمال تک نہیں پہنچ پاتی، تو ان کا قصور نہیں ہے، رب کائنات نے ان کی نگاہوں کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا. حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا ذکر ہے تو سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس میلاد کا ذکر کس انداز سے کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے تو بس نور ہی ظاہر ہوا، اور نور بھی کیسا کہ اضاءت له قصور الشام، جس سے ملک شام کے محلات روشن ہوئے. اچھا، ایک محفل تھی وہاں پر ماشاءاللہ بڑی سلیکٹیو گیدرنگ تھی، انٹلیکچوئلز تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو جب میں نے حدیث بیان کی تو اس میں سے ایک صاحب جو ہے وہ مجھ پر چڑھ گئے، کہنے لگے آپ جیسے لوگوں نے دین کا بیڑا کر دیا ہوا، یہ unbelievable, incredible, which has no rational, no logic, no meaning. آپ بتا رہے ہیں یہ حدیث جناب آپ کے ولادت کے ساتھ نور ظاہر ہوا، چلو مان لیا نور ظاہر ہوا ہوگا، کیسا نور ہوگا؟ کینڈل لائٹ کی طرح ہوگا، چلو اس سے آگے چلیں، سرچ لائٹ کی طرح ہوگا، چلو اور بہت آگے چلیں، جیسے رات کا وقت ہو، گھنگور کھٹوا ہو اور تاریکی چھائی ہو، بادل موجود ہو، ان میں جناب بجلی کا کڑاکا ہو اور جناب روشنی کا جھماکا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سارا ماحول روشن ہو جائے، ایسا نور ہوگا. اور اگر آپ اپنے تخیل کی، اپنے امیجنیشن کی ہائٹ پہ پہنچنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دوپہر کے وقت سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے اور جناب ہر چیز دھوپ میں نہائی ہوتی ہے، ہر طرف روشنی پھیلی ہوتی ہے، ایسا نور ہوگا. اس سے زیادہ تو آدمی سوچ نہیں سکتا. تو چلے جی ایسا نور ظاہر ہو گیا. اب سیدہ آمنہ اس وقت مکے میں، آپ کی ولادت مکے میں ہوئی ہے، صبح صادق کا وقت. چلے نہیں، صبح صادق کے وقت ویسے تو اندھیرا غالب ہوتا ہے لیکن آپ کے نور سے روشنی پھیل گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ دوپہر کے وقت آپ یہاں بیٹھے ہو مسجد میں تو آپ کی نگاہیں کیا در و دیوار کو کراس کر سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر کے آپ لندن جس میں اتنی ہائی بلڈنگز ہیں کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ مکے میں ہیں اور حجرے میں ہیں، اس کے در و دیواروں میں آس پاس اور مکانات ہوں، پھر مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، پھر پہاڑوں میں، پھر مکے اور شام کے درمیان ہزاروں میل کی مسافت ہے، درمیان میں اور نہ جانے کتنے پہاڑ ہوں، ٹیلے ہوں، جنگل ہوں، آبادیاں ہوں، اور ہزاروں میل کا ڈسٹینس ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں اپنے حجرے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہ تو ایسی بات ہے جو عقل میں آتی نہیں، ماننے والی چیز ہی نہیں. آپ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ مذہب سے بیگانے تو ہوں گے.
دور تو بھاگیں گے. وہ جو لاجیکل مائنڈ ہے، وہ جو ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، وہ کیسے مانیں گے ان چیزوں کو؟ آپ نے بڑا حل کیا مذہب کا. میں نے کہا کہ جناب آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ سورج کی دھوپ میں دیکھنا اور آقا کریم کے نور میں دیکھنا ایک جیسی بات ہے. آپ نے اس ڈفرینس کو نہیں سمجھا کہ سورج کی دھوپ میں دیکھنا کچھ اور چیز ہے، آقا کریم کے نور میں دیکھنا کچھ اور چیز ہے. اصل چیز تو ہے یقین کی. لیکن اگر یقین نہ ہو تو آدمی شک اور یقین کی سرحدوں پر ساری زندگی اندھا بھینسا کھیلتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ سناتا چلوں آپ کو. ایک ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی شاندار مسجد بنائی ہوئی ہے، تو اسی طرح ایک بڑی گرینڈ ماسک تھی. تو اس کے اندر جیسے ہوتا ہے غریب لوگ جو ہیں کبھی جوتیوں کا صدقہ پاکستان میں لے لیتے ہیں، کبھی کسی کا دور لگے تو پنکھا اتار لیتے ہیں، سوزو کی ٹوٹیاں کھول لیتے ہیں. تو ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے. تو ایسے واقعات ہوتے تھے. تو مسجد کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ یار اللہ کا گھر ہے، اس میں تو ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، تو چلو ایسا کرو کہ کوئی طریقہ آزماؤ. ظاہر ہے اللہ کے گھر میں آنے والے تو مسلمان ہوں گے نا، اور مسلمان کا تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس وقت شاید ان کی توجہ کہیں اور ہوتی ہو. تو اگر ان کو جسٹ ریئلائز کرا دیا جائے کہ جناب اللہ دیکھ رہا ہے تو ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو انہوں نے ایک بورڈ بنایا اور اس کے اوپر لکھا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ بورڈ جو ہے مسجد کی انٹرنس کے بالکل سامنے برآمدے میں لگا دیا کہ جو بھی انٹر ہو فوراً اس کی نظر پڑے اور وہ پڑھ لے. اگر وہ بھولا ہوا ہے توجہ کہیں ہے تو اس کو یاد آ جائے. اور وہ بورڈ لگا دیا، لیکن جوتیاں پھر بھی اٹھائی جا رہی ہیں، پنکھے پھر بھی اتر رہے، چیزیں پھر بھی گم ہو رہی. پھر لوگوں نے کہا نہیں اس طرح بات نہیں بنے گی، کچھ اور سوچتے. پھر انہوں نے ایک کام اور کیا، ایک اور بورڈ بنایا اور وہ بورڈ بنا کے وہ لگا دیا، پہلا اتار دیا. اس پہ لکھا ہوا تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب کوئی جوتی چوری نہیں ہونی، اب کوئی پنکھا نہیں لگانا. یار بات تو شک اور یقین کی ہے نا. ارے جتنا یقین ہمیں کیمرے کی آنکھ کے دیکھنے پہ ہے، اگر صرف اتنا یقین اللہ کے دیکھنے پہ ہوتا تو بات کچھ اور. تو میں نے اس صاحب سے کہا کہ جناب اگر آپ کو حدیث پر یقین ہو، اگر یقین نہیں تو میں آپ سے کچھ نہیں بنوا سکتا، لیکن اگر حدیث پر یقین ہو تو اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا میرے آقا کریم کے نور میں دیکھے، اگر کوئی دیکھنے والا میرے آقا کریم کے نور میں دیکھے تو یہ درخت، یہ جنگل، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ در و دیوار، یہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ نہیں بنتے. اس کے سامنے سے حجاب اٹھ جاتے ہیں، نقاب ہٹ جاتے ہیں، مسافتیں سمٹ جاتی ہیں اور فاصلے بے معنی ہو جاتے ہیں. ارے وہ ہزاروں میل کی مسافت میں بھی چیزیں اسی طرح دیکھ لیتا ہے اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک اور انداز سے دیکھیے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں، لیکن آپ نے لندن بھی دیکھا ہوگا، مانچسٹر برمنگھم بھی دیکھا ہوگا اور بھی بہت سے شہر دیکھے ہوں گے. اگر ان شہروں کی بازاروں کی کوئی تصویریں نہ دکھاؤں گا، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان شہروں کی آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ کو مدد دے، ایک عام بازاروں کی تصویریں ہوں، تو کیا آپ وہ تصویریں دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ لندن ہے یا مانچسٹر ہے؟ نہیں، پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. میں عرض کروں گا کہ سیدہ آمنہ نے چلیے آقا کریم کی ولادت کے ساتھ جو نور ظاہر ہوا اس میں شام کے محلات کو دیکھ لیا، اللہ نے وہ حجاب اٹھا دیے، پردے ہٹا دیے، فاصلے سمیٹ لیے، سب کچھ ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے دیکھ تو لیے، پہچانا کیسے بھی یہ قصور شام ہے؟ کیا بورڈ لگا ہوا تھا؟ بھائی وہ ایران کے محل ہو سکتے تھے، عراق کے ہو سکتے تھے، چین کے، مصر کے ہو سکتے تھے، لیکن نہیں. آپ کہتی ہیں میں نے قصور شام کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو. پتہ یہ چلا آقا کریم کے نور میں اگر کوئی دیکھے تو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، اس پر حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. ارے آقا کریم کے نور میں دیکھنے والے کی نظر کا عالم یہ ہے، میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کی کیفیت کیا ہے. سبحان اللہ. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ذرا اس کے پس منظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اچھا ہم ویسے تو ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے علماء سے معذرت کے ساتھ کہ لفظ قل جہاں قرآن میں آتا ہے اس سے عام طور پر ہم سرسری گزر جاتے ہیں.
اس کے مفہوم اور معنی پہ غور نہیں کرتے. میرا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں رب کائنات نے اپنے محبوب کو خاص طور پر فرمایا کل، وہاں پر ہر جگہ کل کا ایک علیحدہ مفہوم متعین ہوتا ہے. اس کی ایک مثال پہلے دیتا چلوں تاکہ یہاں اس آیت میں کلام کر کے اس کی تائید اور تصدیق ہو سکے. دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں. اچھا کیا کہہ رہے ہیں یہاں اس دنیا میں، اس گلوبل ولیج پر، اس کرۂ ارض پر، اس ارض پر کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں، سیاروں میں، کہکشاؤں میں، آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہو. ہم کہتے ہیں نہیں، پوری یونیورس میں، تمام کائنات میں، ساری خدائی میں اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں. کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ میں اگر سوچیے میں ایگزامپل I'm going to quote this example in the background of Pakistan. اگر کوئی وہاں پر کسی ریموٹ ایریا کا دور افتادہ پسماندہ دیہات کا رہنے والا ہو اور اپنی یونین کونسل کی جورسڈکشن سے وہ باہر نہ گیا ہو اور اتفاق سے اس کو لاہور جانے کا موقع ملے تو ڈیورنگ ایکسپلورنگ لاہور he sees مینار پاکستان، حیران رہ گیا اتنا اونچا مینار. اب واپس آ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہا ہے تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ پوری دنیا میں اتنا اونچا مینار تو کوئی ہو نہیں سکتا. اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے اس میں سارے کا قصور نہیں ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں نا. یہ تو یہاں لاہور تک آیا تھا، مینار پاکستان دیکھ کے اس کی عقل ختم ہو گئی، اس کے حواس جواب دے گئے اور اس کو دنیا کا سب سے اونچا مینار سمجھ لیا. اگر امریکہ جا کے اس نے شکاگو ٹاور دیکھا ہوتا یا جرمنی میں فرینکفرٹ ٹاور دیکھا ہوتا یا ماشاءاللہ فرانس میں پیرس میں ایفل ٹاور دیکھا ہوتا یا ٹوکیو میں جاپان میں جا کر ٹوکیو ٹاور دیکھا ہوتا تو اس کو پتہ چلتا کہ دنیا میں ایسے اونچے اونچے ٹاور اور مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے. یارو اگر کوئی ریموٹ ایریا کا رہنے والا، دور افتادہ پسماندہ دیہات کا رہنے والا اتفاق سے لاہور جائے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر کہے دنیا کا سب سے اونچا مینار، اس کے بارے میں تو ہم کہیں کہ اس بیچارے کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، یہ کنویں کا میدان ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اور خود یہاں بیٹھ کے کہے کہ اس ساری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا میاں تم بھی تو کنویں کے میڈر ہو. تم نے کون سی دنیا دیکھی ہے؟ کیا چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا کہکشاؤں پر سفر کیا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جا کے دیکھا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تمہارے اس کلمے کی حیثیت کیا ہے اور اس دعوے کی اوقات کیا ہے اور تمہارے اس ایمان کا وزن کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اے محبوب جب تو ان کو بتائے گا، ان کو فرمائے گا، ان کو جتائے گا اور جب تیرے کہنے پر میری توحید کا وحدانیت کا اعلان کریں گے، اقرار کریں گے، تو پھر اگر کسی نے ان کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی تکذیب کی اور تردید کی جسارت کی، تو یہ جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ جی مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے تمام کائنات دیکھ لی ہے، پوری کائنات میں کوئی خدا نہیں، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے کیونکہ میں نے تو ساری کائنات نہیں دیکھی. لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ارے جس ہستی کے کہنے پر میں گواہی دے رہا ہوں نا، میں نے ساری کائنات کو نہ دیکھا ہوگا لیکن اس ہستی نے ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور جھگڑے ڈالے جا رہے ہیں. ارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر یہ نہ مانوں کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے تو میرے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا، میرے کلمے کا وزن نہیں بنتا. میں اگر چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ایمان کا اعتبار ہو تو مجھے ماننا ہے کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں. تو اب یہاں قل هو اللہ احد میں قل کا مفہوم متعین ہو گیا. اب چلیے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی طرف آ جائیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ کہہ دیجیے کن سے؟ جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ان سے کہہ دیجیے. مولا ان کا دعویٰ ہے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے والوں کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب ان سے ہم کلام ہو تو صحیح، محبوب ان کی خاطر اپنے ہونٹوں کو جنبش دے تو صحیح، محبوب کی آواز ہمارے کانوں میں رس کھولے تو صحیح، وہ ہم سے بات کرنے کا ہمیں شرف بخشے تو صحیح. مولا محبت کرنے والوں کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے
کہ محبوب سے ہم کلام ہو، تو جو تجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ جو کچھ کہنا ہے خود کہہ دے، قل اے محبوب تو کہہ دے. یہ زبان غیر سے شرح آرزو ہو رہی ہے، اپنے محبوب سے کہوا رہا ہے، مگر یہ بات کو سمجھ میں نہیں آئی. حضرات کرم بات یہ ہے، رب یاد رکھیے حسن اور عشق کا فلسفہ اگر آپ غور کریں تو اس میں اصل اہمیت عشق کی نہیں ہے، حسن کی ہے. ہم لوگ عام طور پر عشق کو اہمیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں. مثلا نعت خوان حضرات ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نعت خوان اور ڈوب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا اس کا عشق ہے اور کیا کمال ہے. میں عرض کروں گا کہ اس کے عشق کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ تو زبانی کلامی اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں لوگوں نے سر کٹا کے محبت کی ہے اور گھر لٹا کے محبت کی ہے اور اولاد قربان کر کے محبت کی ہے. اس کی زبانی کلامی محبت کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اگر اس کی حیثیت ہے تو اس لیے ہے کہ یہ بھی اسی بارگاہ حسن کا شہدا ہے اور اسی کے تیرے نگاہ ناز کا لائق ہے، اور یہ بھی محبوب رب کائنات سے محبت کا دعوے دار ہے. اس کے عشق کی حیثیت ہے تو اس لیے تو اصل حیثیت حسن کی ہے. اور وہ کیسے؟ یہ مزید سمجھتے چلیے. دیکھیے عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے. جب تک حسن نہیں ہوگا محبت نہیں ہو سکتی. کسی حسین سے ہی محبت کرنا، جب تک حسن نہ ہو محبت نہیں ہو سکتی. لیکن حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں. جنگل میں پھول کھلے، پھول تو حسین ہی ہوتا ہے، اور کوئی اسے چاہے نہ چاہے، کوئی سراہے نہ سراہے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو یا نہ ہو، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کسی آنکھ میں اس کے لیے ستائش ابھرے نہ ابھرے، اور کسی کے ہونٹ سے اس کے لیے تعریفی جملے نکلے نہ نکلے، لیکن پھول اپنی ذات میں حسین ہے کہ نہیں؟ حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں، لیکن عشق و محبت اپنے وجود کے لیے حسن کے محتاج ہے. بغیر حسن کے محبت نہیں ہو سکتی. اچھا ممکن ہے کوئی ذہین دوست چٹکی دے اور کہے کہ قاضی صاحب یہ عجیب بات کر دی آپ نے کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہو سکتی. پھر بتائیے ماں کو، ہر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہر بیٹا جو ہے کیا حسین و جمیل ہوتا ہے؟ بچے بے ڈھنگے بھی ہوتے ہیں، بد شکل بھی ہوتے ہیں، بدصورت بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں کو جو محبت ہوتی ہے. میں عرض کروں گا بے شک میں مانتا ہوں کہ بچہ بد شکل ہو، ماں کو پھر بھی ماں اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ حسن صرف شکل و صورت میں ہوتا ہے، صرف لب و رخسار میں ہوتا ہے، صرف قد و فال میں ہوتا ہے، صرف چہرے بھرے میں ہوتا ہے یا جسمانی ساخت میں ہوتا ہے؟ یار حسن جذبے کا بھی ہوتا ہے، حسن رشتے کا بھی ہوتا ہے. یہاں مامتا کا جذبہ ہے، حسین جذبہ ہے نا، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، حسین رشتہ ہے نا. بہرحال حسن کسی نہ کسی شیپ پہ ہوگا تبھی محبت ہوگی، ورنہ محبت نہیں ہو سکتی. تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے حسن کو دیکھا ہے؟ کیا میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے؟ اگر نہیں تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کرتی ہو؟ یہ دعویٰ میری بارگاہ میں مقبول کیسے ہوگا؟ اب وہ حدیث پڑھی ہے، من رانی فقد رات انا میرات و جمال حق. اللہ کے حسن کے جلوے جو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چھلکتے اور جھلکتے ہیں، تو آقا کریم سے نگاہیں چرا کے اس سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ کیسے قبول کرنا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے، اور اعتراض ویلڈ ہو تو اس کا جواب تو ضرور دینا چاہیے. ممکن ہے آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ تو مان لیا کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ آقا کریم کے بغیر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ تو محل نظر ہے، اس پر تو غور کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ بتائیے تمام کائنات میں حسن کس کا ہے؟ اسی کا ہے، اللہ کا ہے نا. پھولوں میں حسن ہے اس کا ہے، تتلیوں میں، جنوں میں، آبساروں میں، کوہساروں میں، ریگزاروں میں، سمندروں میں، کہکشاؤں میں، ستاروں سیاروں میں، چہروں میں، آوازوں میں، جہاں بھی حسن ہے اسی کا ہے. تو اب یہ تمام کائنات میں کھیتوں کھلیانوں میں حسن اسی کا ہے نا. تو اس حسن کو دیکھ کر کیا ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے؟ کر تو سکتے ہیں. تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آقا کریم کے بغیر کیسے محبت کریں گے؟ میں عرض کروں گا میں مانتا ہوں یہ تمام کائنات میں حسن اسی کا ہے، لیکن ایک بات آپ کو بھی ماننی ہوگی، یہ تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے، لیکن یہ تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے. تو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، ارے ان سے آنکھیں چرا کے، کنی کترا کے اور نظریں بچا کے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ اس نے فرمایا نہیں، قل اے محبوب تو ان سے کہہ دے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا دعوے محبت میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جب تک کہ تیرا واسطہ درمیان میں نہ. اللہ سے محبت کے دعوے کرتے رہو لیکن وہ مقبول نہیں ہوگا
جب تک کہ آپ کا کریم کا واسطہ درمیان میں نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. آج کل لوگ بہت کہتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت کی بات کرو, عشق الہی کی بات کرو, تم یہاں پر عشق رسول میں الجھے رہتے ہو. یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چلوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو. اب ذرا ایک الجھن کی میرے ذہن میں, وسیلہ کس لیے تلاش کرو؟ اس کے قرب کے لیے. اسی لیے نا اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو مولا جس سے آدمی ڈرتا ہو اس کے قریب جانا چاہے گا یا اس سے بھاگنا چاہے گا؟ اللہ اللہ. بھائی جس سے ڈرے گا اس سے تو بھاگے گا, اس کے قریب کیوں جائے گا؟ اب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو مولا یہاں پر فصاحت کا تقاضا تو یہ تھا اور کلام و بیان کی روانی کا منشا تو یہ تھا. یہاں پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا احبوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے محبت کرو. جب محبت کرو گے تو محبوب سے آدمی قریب ہونا چاہتا ہے, پھر اس کی طرف وسیلہ بھی تلاش کرو گے. لیکن مولا اب یہ کیوں فرماتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور پھر وسیلہ تلاش کرو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرات الکرام, بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے رات کا وقت ہو, کہیں جنگل سے گزر رہے ہو, وہاں سے آپ گزرے تو آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے, لیکن کوئی خاص چیز ہوتی ہے جس سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ کوئی شکل, کوئی صورت, کوئی ماہیت, کوئی جسامت, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا ویسے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ ویسے ڈر رہے ہوتے ہیں, کوئی شیپ نہیں ہوتی آپ کے ذہن میں. خوف اور ڈر کے لیے کسی خاص شکل و صورت کی ضرورت نہیں ہوتی. خوف اور ڈر کے لیے کسی خاص شکل و صورت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن محبت کے لیے کوئی چہرہ چاہیے, کوئی پیکر چاہیے, کوئی جسم چاہیے, کوئی ماہیت چاہیے, لب و رخسار چاہیے, نقش و نگار چاہیے. اس کے بغیر محبت کیسے کریں گے؟ ایک خیالی چیز سے آپ ڈر تو سکتے ہیں, محبت کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو, جب میں چہرے مہرے سے پاک ہوں, میں وضو سے پاک ہوں, ان چیزوں سے پاک ہوں, تو تم مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ تو مجھ سے تم ڈر تو سکتے ہو, لیکن ظاہر ہے کہ مجھ سے قریب ہونا ہی تمہاری مجبوری بھی ہے کہ مجھ سے قرب ہی تمہیں نجات کے راستے میں لے کے جاتا ہے اور جنت کی منزل دکھاتا ہے. تو اب کیا کرو؟ تو تم مجھ سے تو ڈرو, لیکن جب میرا حسن میرے محبوب کے چہرے میں جھلکتا ہے تو پھر پیکر وہ تمہارے سامنے ہے, جس کو میں نے کبھی کہا تھا. وہ عرض کرتا چلوں, اب یہ ذرا گھڑی بھی دیکھ لوں, وقت ماشاءاللہ 5 تو بج رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ چند منٹ میں اس بات کو سمیٹتا رہوں. دیکھیے محبت کے لیے کوئی صورت چاہیے, محبت کے لیے صورت چاہیے, اور جب محبت کے لیے صورت چاہیے تو یاد رکھیے تعظیم بھی صورت کی ہوتی ہے, بے صورت کی نہیں ہوتی. آپ سوچ رہے ہوں گے صورت بے صورت کو طریقہ ہو سکتا, اپنے بلے تو کچھ نہیں پڑا. چلیے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان. ایک حافظ ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے کہ نہیں؟ تو فتویٰ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرے, کوئی مسلمان ہے جان بوجھ کر کہ اللہ کا کلام ہے, کلام قدیم ہے, لازوال کلام ہے, لیکن اگر اس کی بے حرمتی کرے. آج کل تو ماشاءاللہ جو ٹوائلٹس وغیرہ ہیں وہ اتنے شاندار ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی گستاخی کر کے کوئی یہ نہیں چاہتا. لیکن اب پرانے زمانے میں جب یہ فتویٰ دیا گیا تو اس وقت کہا گیا کہ اگر کوئی قرآن مجید کو معاذاللہ بیت الخلاء میں لے جائے تو وہ واجب القتل ہے, تو اس نے اللہ کے کلام کی توہین کی ہے. اب حافظ کے سینے میں قرآن ہے, کیا حافظ کو ٹوائلٹ جانے دیں گے یا باندھ کے رکھیں گے؟ اس کو کوئی سزا بھی نہیں دیتے. کیوں؟ کوئی قرآن اٹھا کے لے جائے اس کے لیے حد ہے, اس کے لیے سزا ہے, حافظ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حافظ کے سینے میں جو قرآن ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے, اور تعظیم صورت کی ہوتی ہے, بے صورت کی نہیں ہوتی. اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے. دیکھیے آپ کے کمرے کے اندر فرض کیجئے کہ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس آیت کا ٹکڑا لگا ہوا ہے. اب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, جیسے ہی آپ کی نظر پڑے گی آپ فوراً پڑھ لیں گے نا اسے. کبھی آدمی کی حالت میں ہوتا ہے خاص طور پر بیڈ روم میں کہ اس کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے, لیکن آپ کی جیسی نظر پڑے گی ٹکڑے پہ فوراً آپ کے ذہن میں وہ پڑھ لی آپ نے یا نہیں؟ آپ کے لیے کوئی سزا ہے؟
کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ کسی صورت میں ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ آواز کی شکل میں ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ ذہن نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اور تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے کہ تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی، تو بتائیے اللہ کی کوئی صورت ہے؟ نہیں، تو پھر اس کی تعظیم کیسے کریں گے؟ اب وہ حدیث پڑھی ہے، من رآنی فقد رآنی، میرے آقا کریم اس بے صورت کی صورت ہے، اور تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، شاہ عبداللہ سید احمد علی شاہ صاحب۔ یہاں پر ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایویلڈ ہے، جاندار اعتراض ہے، اس کی جواب دیا چاہیے۔ دیکھیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے سجدہ صرف اللہ کے لیے، ہمیں لوگ قبر پرست کہتے رہے، کچھ بھی کہتے رہے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں اس ذمہ دار اسٹیج پر آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا پیر فقیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کتب ہو، غوث اعظم، دستگیر ہو، بلکہ آقائے دو جہاں سرور کائنات پورے مجسم ہو، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بتائیے سجدہ جب اللہ کے لیے، اور سجدہ بذات خود تعظیم ہے، بلکہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے، غائب درجے کی، اور آپ نے کہا ہے کہ جی تعظیم تو صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی، تو ہم تو بے صورت خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ کا وہ فلسفہ غلط ہو گیا کہ تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ میں عرض کروں گا کہ میں اصرار کرتا ہوں تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ رب کائنات چونکہ جانتا تھا میرے بندے تعظیم صورت کی کر سکتے ہیں، بے صورت کی نہیں کر سکتے، تو رب کائنات نے ہمیں سجدے کا حکم بعد میں دیا۔ پہلے ایک صورت ہمارے سامنے رکھی، بیت عتیق کی، خانہ کعبہ، کہ اے میرے بندو تم چونکہ بے صورت کی تعظیم نہیں کر سکتے، اس لیے سجدہ کرتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لیا کرو۔ دیکھنے والا کہے سجدہ کعبے کو ہے، جاننے والا سمجھ جائے سجدہ خدا کو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غزالی زمان۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں سجدہ کعبے کو کر رہا ہوں، یہ بھی شرک ہے۔ یہ سجدہ جو ہے یہ مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے۔ کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ ہوتا ہے۔ کہ رب کائنات نے فرمایا کہ تم چونکہ بے صورت کی تعظیم نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے سامنے یہ صورت رکھی ہے، تم اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لیا کرو۔ تو حضرات محترم، اسی طرح میرے آقا کریم اس بے صورت کی صورت ہے، ارے تعظیم مصطفیٰ کی کرو، عبادت خدا کی ہوگی۔ معاف کیجیے، بات کہیں سے چلی کہیں جانے کے لیے آیا کریمہ پر مکمل گفتگو تو میرے بس میں شاید نہ رہے، لیکن چلیے کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں۔ اے محبوب کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم اے محبوب کہہ دیجئے وہ تیری اتباع کریں۔ مولا ان کا دعویٰ ہے تجھ سے محبت ہے تو تیری اتباع کریں، میری اتباع کا حکم کیوں ہے؟ اس پر علماء نے جواب دیا کہ بات ہے اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، اتباع کہتے ہیں نقش قدم اختیار کرنے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمتوں جہتوں اطراف و اطراف سے ڈائریکشن اینڈ ڈائمنشن سے پاک ہے نا، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کی کانسیپٹ سے پاک ہے، تو ہم اللہ کے پیچھے تو نہیں چل سکتے۔ اللہ قدم سے پاک ہے تو نقش قدم کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے نقش قدم کو بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ جب اس کی اتباع نہیں کر سکتے تو اس لیے اس نے اپنے محبوب کی اتباع کو حکم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات بنی، چلو اتباع نہیں کر سکتے اللہ کی، اللہ کی اطاعت تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرما دیتا کہ اے میرے بندو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو۔ اس کا جواب یہ دیا علماء نے کہ بات یہ ہے کہ اطاعت ہوتی ہے حکم کی، اطاعت ہوتی ہے حکم کی۔ اب ہمیں کیا پتا اللہ کا حکم کیا ہے؟ جب تک میرے آقا کریم کا واسطہ نہیں ہوگا اللہ کا حکم بھی ہم تک نہیں پہنچے گا۔ تو ہم تو اطاعت بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آقا کریم کا واسطہ درمیان میں نہ ہو۔ اسی لیے رب کائنات نے اپنے محبت کرنے والوں سے فرمایا کل، اپنے محبوب سے فرمایا کل اے محبوب مجھ سے محبت کرنے والوں کو کہتے ان کو بتا دے، ان کو جتا دے کہ ان کا دعوی محبت میری بارگاہ میں شرف قبول نہیں پائے گا جب تک کہ تیرا واسطہ درمیان میں نہ ہو۔ اور آخر میں ایک بس نصیحت کے الفاظ چند بول کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں، اور وہ بھی میں مولانا عارف صاحب کی بات سے وہ فیسینیٹ ہو کے میں نے وہ بات سوچی تھی وہ عرض کرتا چلوں
دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں کوئی پالیٹکس نہیں بول رہا، میں سوشلی پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا. کوئی کہے گا کہ جناب سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، کوئی کہے گا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، کوئی کہے گا جی سب سے بڑا مسئلہ بچیوں کے اچھے حصوں کا نہ ملنا ہے، کوئی کچھ کہے گا. ہر ایک اپنے حساب سے جواب دے گا. لیکن اگر میں ان تمام مسائل کو یہ پاکستان میں یہاں پہ کوئی کہے گا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، کوئی کہے گا نہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا ہے. لیکن اگر میں ان تمام مسائل کو ایک لفظ میں سمیٹوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھین گیا ہے. ہمیں سکون چاہیے. ہمارا قرار لوٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے. اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. کسی کا سکون چھینا ہوگا غربت کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھینا ہوگا دولت کی وجہ سے. کسی کا سکون چھینا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھینا ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے. اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سکون چاہیے. ہمارا سکون لوٹ گیا ہے، قرار چاہیے، قرار چھین گیا ہے. اب یہ چھینا ہوا سکون، لوٹا ہوا قرار کہاں سے ملے؟ اب ایک پرانا لطیفہ ہے، اس سے شاید رہنمائی ملے. اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے. کچھ نوجوان جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں گلی میں ایک بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی، ان کے باپ دادا کی عمر کا بندہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے. بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیٹا وہ سوئی گر رہی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں. سوئی گر رہی تھی؟ اچھا چلے بھی بوڑھا آدمی ہے، باپ دادا کی عمر کا، ذرا مدد کر دو. اور وہ 4-6 نوجوان ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ایک آدھ منٹ ہی دیکھا، کہیں سوئی نظر نہیں آئی. بابا جی سوئی تو کہیں نہیں نظر آتی، کہاں گری تھی؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے وہ گھر کے اندر گری تھی. بڑا دہشت آیا، بڑا غصہ آیا. بابا جی خود بیوقوف نہیں کہ ہمیں پاگل بنا دیں. بابا جی یہ کیا مذاق ہے؟ سوئی گری تھی گھر کے اندر، ڈھونڈتے باہر، یہ کیا مذاق؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے تو گھر میں تو دراصل لوڈ شیڈنگ کی، اندھیرا تھا. آپ کہہ رہے تھے نا اندھیرے میں نظر نہیں آتا، وہیں سے یہ رشتہ جوڑا کہ گھر میں تو اندھیرا تھا، لوڈ شیڈنگ تھی، اور سوئی چھوٹی سی چیز ہے. میں بوڑھا آدمی ہوں، نظر میری کمزور ہے. میں نے کہا اس اندھیرے میں مجھے وہ سوئی اندر تو نہیں ملے گی، چلو باہر گلی میں بڑا اجالا ہے، روشنی ہے، وہاں چل کے ڈھونڈو شاید. تو بوڑھا بیوقوف تھا، پاگل تھا. چیز گھر کے اندر تھی، ڈھونڈ کر باہر تھا. یارو یہ بتاؤ سکون اور اطمینان یہ آدمی کے اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے؟ اندر کی چیز ہے، لیکن ڈھونڈتے تو باہر. کبھی مال میں، دولت میں، زمین میں، جائیداد میں، عہدے میں، منصب میں، طاقت میں، اقتدار میں، آل میں، اولاد میں. چیز اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہو کیسے ملے گی؟ اور اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہو. تو اندر اجالا کرنے والی چیز کون سی؟ کہ میری مانو تو سرکار کی محبت کی شمع جلا دو اور اس کے مصطفیٰ کا علاوہ دہکا لو. یہ چھینا ہوا سکون، یہ لوٹا ہوا قرار نہیں دل کی آنگن میں مل جائے گا. وہ آخر دعوانا